مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے روزے سے جو انوارات اس کے دل میں منتقل ہونے تھے، جو اس کے سینے کے گناہ صاف ہونے تھے، جب ہم گناہ کرتے ہیں دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے، ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں اور ہم اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، نیکیوں کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر وہ داغ ایک مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اتنے زیادہ داغ ہیں دل پہ، اتنی سیاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اتنا گناہوں میں ملوث ہوگا، تو پھر اسے لعلکم تتقون کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے ایک سال کے اندر گناہوں کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا جائے جس میں یہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف آ جائے، اور میں اس کا تزکیہ نفس کر دوں۔ تزکیہ نفس کہنے میں دو لفظ ہیں، لیکن یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے وہ تزکیہ نفس کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، کہ یہ انسان جو شہوت میں بہت دور تک جاتا ہے، ظلم میں بہت دور تک جاتا ہے، کفر و شرک میں بڑے دور تک جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک جاتا ہے، یہی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اس نے دعوی خدائی بھی کیا ہے، یہی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا یہ بتوں کے سامنے سجدہ بھی کرتا ہے، یہی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا یہ شرک بھی کرتا ہے، یہی انسان جسے اللہ نے پیدا کیا یہ اللہ کی زمین پہ فساد فی الارض کا موجب بھی بنتا ہے، قتل و غارت بھی کرتا ہے، لوگوں کے مال بھی چھینتا ہے، لوگوں کی عزتیں بھی چھینتا ہے، اتنا ظلم کرتا ہے کہ آسمان بھی الامان الامان کی صدا لگاتا ہے، زمین بھی تھر تھراتی ہے اور کانپتی ہے جب اس کے اوپر زنا و بدکاری ہوتی ہے۔ مولا مجھے حکم کریں میں پھٹ جاؤں اور اس بدبخت کو اپنے اندر لے لوں۔ تیرا یہ پیدا کردہ انسان تجھے رب مانتا ہے لیکن تجھ سے ڈرتا نہیں، دنیا سے چھپ کے یہ زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہی ہے، زمین پہ زلزلے آ جاتے ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں، پانی جو ہے اپنے سمندر اور دریاؤں سے پانی باہر نکل آتا ہے، مچھلیاں بے چین ہو کے استغفار کرنا شروع کر دیتی ہیں، انسان کے گناہ کے اوپر جو ہے اڑنے والے پرندے روتے ہیں اور پانی والی مچھلیاں روتی ہیں، لیکن یہ انسان اسے خبر نہیں کہ یہ گوشت پوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ جسے ایک جھٹکا لگے تباہ و برباد ہو جائے، ذرا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گاڑیوں میں قیمہ بن جاتا ہے، پہاڑ پھٹ کے نیچے آ جائیں تو انسان کے کوئی ذرہ نہیں ملتا، اور جہازوں کے اندر پھٹ جائے تو ریزہ ریزہ اور سیاہ ہو جاتا ہے، پانی میں ڈوب جائے تو گل جاتا ہے، اگر کچھ دن مرنے کے بعد پڑا رہے تو بدبو پڑ جاتی ہے۔ اے انسان تو اپنی بیست اور اپنی تخلیق کو دیکھ کہ اللہ نے تمہیں کس طرح بنایا، لیکن آسان تقویم کا سہرا تمہیں پہنا کے آقا کی امت کے اندر بھیج دیا کہ تیرا تزکیہ نفس کرنے کے لیے میں نے ایک سال میں ایک مہینے کے روزے تجھ پہ مقرر کیے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تو پرہیزگار اور متقی بن جائے، تاکہ تجھے میری معرفت مل جائے، تاکہ تجھے میری محبت مل جائے، تاکہ تجھے پتا چل جائے تیرے رب نے تجھے دو ٹانگوں کے اوپر چلایا ہوا ہے، دو آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی ہوئی ہے، دو کانوں سے سننے کی طاقت دی ہوئی ہے، تو اس رب کی عبادت کرنی ہے، اس رب کے بات کو ماننا ہے، اس کی راہ پر چلنا ہے، اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اور آقا امت کے حریص ہیں، کہتے ہیں اپنے روزے کو بچاؤ، غیبت نہ کرو، اے میرے امتیو غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، بدنگاہی نہ کرو، اس سے تمہارے روزے کی جو نورانیت ہے اس کے اوپر فرق پڑ جائے گا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور بہت سے تہجد گزار ایسے ہیں جن کے لیے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔